اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ حنفیہ کے زیر اہتمام مالک کونین کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر میں پیش نہیں کروں گا، مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالحکیم صاحب نے گوا گاؤں کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ کے اس چھوٹے سے موضع میں، اس قریے میں، اس گاؤں میں مدرسہ جامعہ حنفیہ قائم کیا۔ یہ اس مدرسے کی جامعہ حنفیہ کی برکت ہے کہ اس علاقے کے مسلمانوں کے عقائد محفوظ ہیں، عقیدہ بچا ہوا ہے۔ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عقیدت کو، محبت کو بیٹھا دیا۔ اسی لیے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ خواجہ غریب نواز سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت کی محبت سے عقیدہ مضبوط ہوگا۔ بزرگوں کی عقیدت سے، محبت سے عقیدت مضبوط ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالحکیم نے یہ مدرسہ قائم کیا تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا شاہ عالم، انہوں نے اپنے یہاں پوکھریا میں قائم کر لیا، اور آگے بڑھ جائیے تو ادھر کٹیہار میں قائم ہوا، بارسوئی میں قائم ہوا، علاقے میں مدرسے قائم ہوتے چلے گئے۔ کٹیہار میں روح العلوم حضرت مولانا غلام رسول صاحب نے قائم کر لیا۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ یہ مدرسے قائم ہوئے تو سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا جامعہ، سب سے پہلا مدرسہ کب قائم ہوا، کہاں قائم ہوا، کس نے قائم کیا؟ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سب سے پہلی وحی لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو سب سے پہلی وحی اقرا، پڑھیے پڑھیے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے فرمایا پڑھیے۔
اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پڑھو۔ میرے مصطفیٰ نے اس پیغام حق کو، اس وحی الہی کو عام کیا، اور سب سے پہلے روئے زمین پر اگر کسی نے یہ پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو، سب سے پہلے اگر کسی نے یہ پیغام دیا تھا تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات ہے۔ آج یہ سیاسی لوگ اپنی یہ پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں کہ یہ پیغام ہم نے دیا کہ پڑھو، ہم نے اسکول قائم کیے، پڑھو، ہم نے یہ بچوں کو پڑھایا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی نے پڑھائی لکھائی پر زور نہیں دیا ہے، علم پر، ایجوکیشن پر زور نہیں دیا ہے۔ اگر علم پر، ایجوکیشن پر، تعلیم پر اگر زور دیا ہے، اگر پیغام دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا ہے۔ یا اللہ، میرے مصطفیٰ نے پیغام ہی نہیں دیا، مدینے کی سرزمین پر ایک وہ وقت آیا کہ جب مدینے شریف میں ہر چہار جانب اسلام، اسلام، اسلام اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا۔ میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا مدینے میں آیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب مسلمان، مسلمان، مسلمان اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے کوئی اسکول قائم کرنا چاہیے، کوئی کالج قائم کرنا چاہیے، کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے، کوئی دارالعلوم قائم کرنا چاہیے، کوئی جامعہ قائم کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال آیا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک بڑے وسیع و عریض چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم قائم فرما دیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، اسکول مدرسہ بن گیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لٹریسی کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ شعبان کا چاند نکل آیا، 1 شعبان، 2 شعبان، 5 شعبان، 8 شعبان، 10 شعبان، 15 شعبان، 20 شعبان، 25 شعبان، 28 شعبان، کوئی طالب علم نہیں، کوئی متعلم نہیں آیا، کوئی ودیارتھی نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ رسول اللہ کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے۔ لیجئے صاحب، 29 شعبان کا دن بھی گزر گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ پہلی رمضان، 2 رمضان انتظار ہو رہا ہے، اسکول کھل چکا ہے، مدرسہ کھل چکا ہے، دارالعلوم کھل چکا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، جہل دور کرنے کے لیے، لٹریسی حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس آئیں گے، طلباء آئیں گے، متعلم آئیں گے، طلباء آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ 5 رمضان گزر گیا، کوئی نہیں۔ 20 رمضان بھی گزر گیا، کوئی نہیں۔ یا اللہ، یہ اسکول قائم ہو چکا ہے، مدرسہ بن چکا ہے۔ 25 رمضان بھی گزر گیا، 28 رمضان بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ اے لوگوں، 29 رمضان بھی گزر گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا۔ آج یکم شوال، عید الفطر کا دن، عید الفطر کا دن، خوشی و مسرت و شادمانی کا دن۔ آج خوشی و مسرت و شادمانی کے دن میں طلباء آئیں گے، پڑھنے کے لیے آئیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیجئے، دن گزر گیا، کوئی نہیں۔ 5 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 6 شوال گزر گیا، 7 شوال گزر گیا، انتظار ہو رہا ہے، آئے گا، کوئی آئے گا، پڑھنے آئیں گے، طلباء آئیں گے، اسٹوڈنٹس آئیں گے، پڑھنے آئیں گے۔ 8 شوال گزر گیا،
کوئی طالب علم نہیں. 9 سال گزر گیا, کوئی طالب علم نہیں آیا.